السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ہارون اکرام. اور آج جو میرے گیسٹ ہیں، میرے استاد، میرے گرو، میرے منٹور سر علی عباس صاحب. سر علی عباس صاحب کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بہت شاندار ٹریولر اور آتھر ہے، جنہوں نے تصوف اور آج جیسے صوفی کی طرح کی بہت زبردست کتابیں لکھی ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹورڈز پلیئر اور پیس پہ باکمال ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسی طبیعت ہے؟ ہارون زبردست. آپ کو دیکھ کے طبیعت اور حشاش بشاش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہماری یوتھ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوتھ کے ادارے جو ہے وہ بھی زیادہ ہونے چاہیے، جو کہ ہیں بھی، لیکن سٹل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی ٹاپ 100 میں رینک نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ٹاپ 100 میں تو کیا، ٹاپ 500 میں صرف ایک یونیورسٹی پاکستان کی رینک کرتی ہے، دیٹ از قائد اعظم یونیورسٹی. اچھا، جیسا آپ نے کہا نا کہ یوتھ بہت زیادہ، پاکستان کی آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی. ہوتا ہے نا، اگر اکانومی کا ورڈ آتا تو بڑا اچھا لگتا. فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے، ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے. وہ تو شکر کریں خدا کا کہ یہاں پہ ایوریج ایج 60 ایئرز ہے. اگر ایوریج ایج 60 نہ ہو تو بہت سارے آپ کو بزرگ بھی نظر آئیں. اچھا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ بہت یوتھ ہے. صحیح. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی 40 سال میں مر رہا ہے، کوئی 45 میں، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں، کوئی 65 میں، کوئی 70 میں. ایسا ہی. ایوریج ایج اگر آپ نکالتے ہیں پاکستان کی شخص کی، وہ 60 سال ہوتی ہے. صحیح. تو اگر وہ بھی نہ آپ سوچیں مریں تو آبادی جو ہے وہ کس حد تک وہ بڑھتی رہے. اسی لیے یوتھ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، بزرگ لوگ کم ہوتے رہتے ہیں. اب جو آپ نے کہا کہ نہیں آیا پاکستان، جو ایجوکیشن ہے ہارون، وہ سیکٹر ہے جو ترقی جب کوئی بھی کنٹری کرتا ہے نا تو پھر بعد میں وہ ایجوکیشن پہ وہ سپینڈ کرتے ہیں. اور پاکستان کا بہت کم جو جی ڈی پی پہ نا، پاکستان کا بہت ہی کم بجٹ وہ ایجوکیشن پہ رکھتے ہیں. صحیح. اس لیے نہ ادارے بنتے ہیں، اور جو بنے بھی ہوئے ہیں جو، وہ بھی اس طرح سے کوالٹی نہیں دے پا رہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو کوئی میٹ کر سکے. ہمارے 4-5 کورسز جو ہیں وہ بہترین ہیں، جیسے میڈیکل ہے، اس کو ایکسیپٹنس ہے اس کی. صحیح. انجینئرنگ کی ایکسیپٹنس ہے. صحیح. ہمارے فوجی کی بڑی ایکسیپٹنس ہے. یہ تو ہے، یہ تو ہے. پاکستان کے جو فوجی ہیں، نہ صرف دوسرے ممالک کی ان میں ڈیمانڈ ہے، بلکہ یہ ٹاپ کے جو ممالک ہیں ان کے ہائی رینک آفیسرز کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں. یوتھ کے پاس جاب نہ ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اب اس میں ادارے کام نہیں کر رہے، یوتھ کام نہیں کر رہی، یا قصور کس کا ہے؟ قصور انسان کا ہی ہے. میں تو انڈیویجول کو رسپانسبل ٹھہراتا ہوں. یہ جو بلیم گیم ہے کہ ادارے نہیں ٹھیک، سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، ملک ٹھیک نہیں ہے، حکومتیں ٹھیک نہیں ہیں، میں نے کبھی زندگی میں نا اس پہ فوکس نہیں کیا. اور میں جو انسان کے اندر جو زندگی ہوتی ہے میں اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. انسان کے لیے آپ ایکسٹرنل حالات نہیں ٹھیک کر سکتے. صحیح. نہ آپ کا موسم پہ کنٹرول ہے، نہ سڑکوں پہ ہے، نہ حکومتوں پہ ہے، نہ سوسائٹی پہ ہے. آپ اگر کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی فیلنگز، ایموشنز اور آپ کے اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. جاب نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ اپرچونٹیز کا کم ہونا، اور دوسرا کہ اسکلڈ اپرچونٹی نہ ہونا. صحیح. جیسے پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، موٹر مکینک ہے، یہ لوگ آپ کبھی بھی کام کروانے جائیں ملتے ہی نہیں. اور یہ سارے لوگ باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور وہاں ان کو ریکوائرمنٹ رہتی ہے. اچھا، یہاں پہ تو باؤ والی جو جاب ہے وہ تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. صحیح. اسکلفل جاب لوگ نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی اسکلفل آپ کو پاکستان میں بے روزگار ابھی بھی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے ہارون صاحب کہ لوگ زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گھروں میں 20 سے 25 آئٹمز انکریز ہو چکی ہیں جو کہ 20 سال پہلے نہیں تھی. اے سی جیسے لگا لیا، موبائل، لیپ ٹاپ، وائی فائی کی مشین، ایسے ہی ہیئر ڈرائر، ٹھیک ہے، اوون، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی اور اب ہیں.
انسان کو نا اب پیسے زیادہ چاہیے ایز کمپیئر ٹو 20 سال پہلے والا جو انسان ہے. اچھا بہت زیادہ ہوٹلنگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے زمانوں میں رواج یہ تھا کہ خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، ماموں کے گھر لوگ کھانا کھاتے تھے اور گپ شپ بھی لگاتے تھے. اب کھاتے تو ہیں خاندان مل کے کھانا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بٹ کڑائی آ جائے سب. دیکھیں جو کھانا لیٹ سپوز 20-25 اگر لوگ کھانا کھائیں گھر پہ تو اس کا خرچہ 3000 روپے آئے گا. ایسے ہی ہے. اگر 20-25 لوگ اگر باہر جا کے کھانا کھائیں گے تو اس کا 10,000 خرچہ آئے گا. ایسے ہی. تو لیونگ چیزیں کو جب ہم نے بڑھایا اور اس طرف دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جاب اپرچونیٹیز کم ہوئی تو اسی لیے پھر افراتفری پھیل گئی اور انسان نے اپنی خوشیاں پروڈکٹ میں لگا لی، برانڈز میں لگا لی. صحیح ہے. اگر تو انسان، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو فری ہیں. آکسیجن فری ہے، ایئر فری ہے، واک فری ہے. آپ کسی کے ساتھ گپ شپ لگائیں، چائے پیئیں، فری ہے. ایسے ہی. لائبریری میں چلے جائیں، ایسے ہی. وہ بھی فری ہے. تو جو زندگی میں فری چیزیں ہیں میں لوگوں کو آج کل یہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ وہ اچیو کریں پہلے. جب وہ اچیو کر لیں اس کے بعد پھر آپ جن چیزوں سے پیسے سے ملتی ہیں پھر اس کو اچیو کرنا شروع کر دیں. تو وہ سچویشن کیا ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی، وہ انسان کا جو زیادہ مزہ ہے نا زندگی کا وہ راستے میں ہے نہ کہ منزل میں ہے. آپ زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل کریں، فائز سیال صاحب نے چھوٹے ہوتے سمجھا دی تھی یہ بات. آپ زندگی میں کوئی چیز بھی حاصل کر لیں آپ کو اس کا مزہ 21 دن تک رہے گا. صحیح. 21 دن کے بعد وہ آپ کے لیے ایک کیجول شے ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا مزہ ختم ہوتا رہے گا. صحیح. پھر آپ اگلی شے کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے. دوسرا آپ کا نقطہ تھا کہ فلفلمنٹ نہیں حاصل ہوئی. اگر تو آپ جو اچیو کر رہے ہیں اس میں خدا شامل نہیں ہے اور ہیومینٹی شامل نہیں ہے. صحیح. کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. صحیح. اگر ان کا وہ ایکٹ ہیومینٹی کو سرو کرے صحیح. تو آپ کو فلفلمنٹ محسوس ہوتی ہے. اگر وہ صرف آپ نے پیسے کی تھدیاں ہی انکریز کی ہیں اور اس تھدیوں سے کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہوئی تو پھر آپ فلفلمنٹ فیل نہیں کرتے. اب جس طرح آپ نے کہا 21 دن، تو ہم اسی کو پیار پہ لے کے جاتے ہیں تو پیار بھی 21 دن تک رہتا ہے کہ پیار کا ڈیوریشن 6 ماہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک لیونگ تھنگ ہے نا. میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ جو کہ نان لیونگ تھنگز ہیں. وہ بھی آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی لو سٹوریز ہیں ہٹ ہوئی ہیں جو وہ کون کون سی ہیں بتائیں. لیلا مجنو، ٹھیک ہے، ہیر رانجھا، ٹھیک ہے، رومیو جولیٹ، ٹھیک ہے، اور سسی پنو ہوگی. ان چاروں جو اور بھی بہت ساری. ان چاروں میں سے کیا کوئی سکسیسفل ہوئی؟ نہیں ہوئی. اگر وہ ہو جاتی تو آج وہ ہسٹری کا حصہ نہ ہوتی. جب وہ سکسیسفل نہیں ہوئی تو لوگوں نے اس پہ تبصرے کرنے شروع کیے. لوگوں نے اس پہ بات کرنی شروع کی. جو شے آپ حاصل کر لیتے ہیں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ختم ہونے کے قریب اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. ریلیشنز میں تو پھر کیونکہ آپ ریلیشن شپ گرو ہے، ٹھیک ہے نا، تو سر پھر ریلیشن میں ہم پھر پیار سے ہٹ کے کون سی فیلنگ رہ جاتی ہے پیچھے؟ فار ایگزامپل اگر ہم اسی عادت پھر عادت رہ جاتی ہے. پیار کرنے کی عادت، ہمدردی کی عادت، کچھ ایسے کامن گولز ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کی عادت، نیڈ کی عادت. جیسے بیوی نے کھانا پکا کے دینا ہے یہ نیڈ ہے، اور ہسبینڈ نے پیسے دینے ہیں تو گھر چلے گا یہ اس کی نیڈ ہے. پھر دونوں کی جو نیڈز ہیں نا وہ ایک دوسرے کو باندھ کے رکھتی ہیں. صحیح. اگر وہ نیڈز نہ ہوں، دیکھیں یورپ میں کیوں بہت زیادہ ڈائیورس ریٹ ہے. دونوں کما رہے ہیں، جیسے ہی ہلکی پھلکی سی کوئی لڑائی ہوئی وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ڈن وتھ یو، طلاق ہو گئی. صحیح. ایک نیڈ وابستہ جو درمیان جو نیڈ تھی وہ نکل گئی، محبت ختم ہوئی نا، اور نیڈ تھی کوئی نہیں، طلاق ہو گئی. طلاق کی ریشو تو بڑی ہے. طلاق کی ریشو بڑی ہے. اور ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی اس ملک میں لیو ان ریلیشن شپ اتنے نہیں ہیں. صحیح. جیسے بغیر شادی کے رہنا اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو اگر وہ ہوگا تو پھر میرے خیال سے
اس کی ریشو بھی بڑھے گی، کیونکہ دونوں کمائی کر رہے ہیں نا، ڈپینڈنٹ کوئی نہیں دوسرے پہ. تو اسی لیے تھوڑی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی ختم کرو اس رشتے کو. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ازبیکستان کا ٹور کیا تھا. جی میں تھا آپ تھے سر قاسم علی شاہ صاحب تھے. سر میں نے آپ کی پرسنالٹی میں ایک چیز دیکھی ہے، آپ کو غصہ نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے پہلے آتا تھا بہت غصہ. صحیح. پھر بڑے استادوں نے ایک بات سمجھائی کہ خود بھی بڑی غلطیاں ہیں میرے اندر، خود بھی بڑی مفاد پرستیاں ہیں، خود بھی بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ میں بھرا ہوا ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ سے. تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کیوں غصہ کر رہے ہو جبکہ تم خود بھی اتنے ہی گھٹیا ہو، اتنے ہی گندے ہو، یا شاید اس بندے سے زیادہ ہو. ایک تو یہ چیز غصہ مجھے نہیں آنے دیتی. دوسری بات یہ کہ مجھے جب یہ پتہ چلا نا کہ غصہ جو ہے نا وہ انگاروں کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے میری جیب میں انگارے ہیں تو نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو. مجھے ہی ہوگا نا. اس میں بھی میں نے سوچا کہ اپنا نقصان نہیں کرنا. غصے کا نقصان تو مجھے ہی ہوگا نا. سر عوام کو کیا دیں گے کہ وہ کیسے اپنا غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے، جو کہ میں تو ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ بہت خطا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو غصہ کم آئے گا. صحیح. غصہ انسان کو تب آتا ہے جب آپ کسی کی حرکت کو پہ آپ کو لگے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. میں ایک دفعہ گاڑی جب ہم چلا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ گاڑی نا تھوڑی سی آگے کرنی پڑتی ہے آہستہ آہستہ کر کے، تبھی راستہ ملتا ہے. اچھا ایک شخص نے نا گاڑی کی اسی چوک سے جہاں سے میں روز گزرتا ہوں، مجھے بڑا شدید غصہ آیا اس پہ. تو اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ تم خود بھی تو ایسے ہی راستہ لیتے ہو. اچھا صحیح. تو تم اس پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تم خود بھی تو وہی کام کر رہے ہو. تو یہ 2-3 ایسی سوچیں ہیں جس کی وجہ سے پھر میں ٹھنڈا رہتا ہوں. سبسکرائب کیجئے ہارون اکرام کے یوٹیوب چینل کو، اور جو ایک بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس پہ بھی کلک کر دیں. آپ کو بڑی اچھی سی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ہارون اکرام صاحب کی جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے انٹرویوز لوگوں کے کرنے ہیں، کتابوں کے یہ ریویوز کرتے ہیں، خاص طور پہ موویز کے ریویوز کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.